بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس فقہ المعاملات المالیہ کی آج ہماری 9ویں اور 10ویں نشست ہوگی. اس نشست میں ہم اپنے سلسلے کی جو 10 بنیادی موضوعات تھے اس میں ہم پہلے موضوع کے نکات پڑھ رہے ہیں جو ہے بیوع کے خرید و فروخت کے اصول اور احکام. اس سے متعلق کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے نشستوں میں بھی پڑھی تھی اور آج بھی بیوع ہی کے ایک اہم نقطے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے آج وہ ہے بے کی شرائط. تو نشست نمبر 9 اور نشست نمبر 10 ان 2 نشستوں میں ہم خرید و فروخت کے سلسلے کی ایک اور اہم موضوع بے کی شرائط کو مکمل کریں گے. بے کی شرائط بنیادی طور پر فقہا جب تفصیلات ذکر کرتے ہیں تو بے کی شرائط کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا بے کی شرائط 4 قسم پر مشتمل ہے. ایک کو کہتے ہیں شرائط انعقاد، دوسرے کو کہتے ہیں شرائط صحت، تیسری قسم کو کہتے ہیں شرائط نفاذ اور چوتھی قسم کو کہتے ہیں شرائط لزوم. یہ 4 بیوع یا خرید و فروخت کی اہم شرائط ہے. ان شرائط میں اگر کچھ خرابی ہوگی تو خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوگا. ان 4 شرائط کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ خاکہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے آپ کو مکمل طور پہ 4 اقسام کی شرائط کی تفصیلات کا خلاصہ ذہن میں آ جائے گا. شرائط انعقاد جو پہلی قسم کی شرائط ہے، اس میں دراصل 4 قسم کی شرائط شامل ہے: عاقد کی شرائط، عقد کی شرائط، مکان کی شرائط اور معقود علیہ کی شرائط. پھر دوسری قسم میں جو شرائط صحت ہے تو وہ بھی 2 قسموں پر مشتمل ہے. ایک ہے شرائط خاصہ اور دوسری قسم ہے شرائط عامہ. تیسری قسم جو ہے وہ ہے شرائط نفاذ. یہ بنیادی طور پر 2 ہی شرائط ہے: ولایت یا اور غیر کا حق نہ ہونا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. چوتھی قسم کی جو شرائط ہے ان کو کہتے ہیں شرائط لزوم. یہ ایک ہی بنیادی بات ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے کا خیارات سے خالی ہونا، جیسے خیار شرط، خیار عیب وغیرہ. وہ اگر خریدار یا فروخت کنندے میں سے کسی ایک کو ان اختیارات اور خیارات میں سے کوئی خیار حاصل ہوگا تو پھر وہ عقد لازم نہیں ہوگا. تو اس کی بھی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو بنیادی طور پر یہ 4 قسم کی شرائط ہے اور ان 4 اقسام کی شرائط کی تفصیل اب آگے ہم شروع کر رہے ہیں. جہاں تک پہلی قسم کی شرائط کا تعلق ہے شرائط انعقاد، تو اس کو سمجھنے سے پہلے لفظ منعقد کا مطلب سمجھ لیجئے. یہ جو 4 قسمیں ہم نے پڑھی ہے، شرائط انعقاد، شرائط صحت اور شرائط نفاذ، شرائط لزوم، سمجھ لیجئے کہ یہ 4 مراحل ہے خرید و فروخت کے معاملے کا. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی کانٹریکٹ یا خرید و فروخت کے معاملے کا منعقد ہونا، وجود میں آنا. جب یہ شرائط پائی جائے گی تو خرید و فروخت کا معاملہ وجود میں آ جائے گا. وجود میں آ جانے کے بعد ممکن ہے وہ معاملہ صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو. پھر صحیح ہو جانے کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ وہ معاملہ نافذ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نافذ نہ ہو. پھر نافذ ہو جانے کے بعد بھی آخری مرحلہ آتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ معاملہ لازم ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لازم نہیں ہے. یہ 4 مراحل ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملے کا وجود میں آنا. یہ جو شرائط آ رہی ہے، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو خرید و فروخت کا معاملہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آئے گا. اگر یہ تمام شرائط
پائی گئی تو تب خرید و فروخت کا معاملہ وجود میں آ جائے گا، اور وجود میں آ جانے کے بعد پھر اگلے مراحل کی شرائط کو دیکھا جاتا ہے، اگر وہ شرائط موجود ہو تو معاملہ صحیح ہے، نافذ بھی ہے، لازم بھی ہے، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہوا کہ شرائط انعقاد کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شرائط جن میں سے کسی بھی شرط کے نہ ہونے کی صورت میں عقد اور کانٹریکٹ بالکل کالعدم ہو جائے، باطل ہو جائے۔ ہاں اگر یہ موجود ہو تو پھر عقد کالعدم یا باطل نہیں ہوگا بلکہ وجود میں آ جائے گا۔ جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شرائط انعقاد میں 4 قسم کی شرائط داخل ہیں۔ پہلی قسم ہے عاقد کی شرائط۔ عاقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ کرنے والا، معاملہ کرنے والا۔ اس میں 2 آدمی داخل ہیں، خریدار اور فروخت کنندہ۔ تو خریدار بھی اس میں شامل ہے اور فروخت کنندہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کے لیے بنیادی طور پر 2 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ معاملہ کرنے والا عقل مند اور ممیز ہو۔ ممیز کا مطلب ہوتا ہے اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو۔ فقہائے حنفیہ کے ہاں خرید و فروخت کا معاملہ کرنے والے کے لیے بالغ ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا عقل مند ہونا، اچھے برے میں تمیز کر سکنا، یہ ضروری ہے۔ اگر ایک ایسا نابالغ بچہ ہے جس میں ابھی تک عقل ہی نہیں ہے، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، تو اس کا معاملہ یہ منعقد نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہے عقد کرنے والے متعدد ہو۔ متعدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی خریدار اور فروخت کنندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ 2 الگ الگ آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو اپنا موبائل دیا کہ بازار میں بیچ دے میرے لیے، اس کو میں نے وکیل بنا دیا، وہ گیا گھر اور وہ موبائل اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، تو فروخت کرنے والا بھی وہ ہے، خریدار بھی وہ ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ حقیقت میں چیز میری ہے لیکن فروخت تو وہ کر رہا ہے، فروخت کنندہ بھی وہ ہے، خریدار بھی وہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ خود خریدنا چاہتا ہے تو مجھ سے خریدے، اگر مجھ سے نہیں خرید رہا تو پھر میری چیز وہ خود نہیں خرید سکتا بلکہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 اہم شرائط ہے عاقد سے متعلق، کہ معاملہ کرنے والے جو ہے ان سے متعلق یہ 2 شرائط ہیں۔ دوسری قسم ہے عقد کی شرائط، یعنی کانٹریکٹ کی شرائط۔ عقد سے متعلق ایک ہی بنیادی شرط ہے جس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں ہو جائے، یعنی اتحادی مجلس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں بلکہ وہ مکان کی شرط ہے۔ یہ عقد کی شرائط یہ الگ ہے۔ عقد کی شرائط جو ہے یہ ہے کہ جو ہے ایجاب و قبول ایک دوسرے کے موافق ہو، یعنی مبیع کی جنس میں، مقدار میں، صفات اور کوالٹی میں، قیمت میں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایجاب و قبول کی شرائط میں کہ ایجاب و قبول ایک دوسرے کے بالکل موافق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آفر ایک چیز کی ہو جائے ایکسپٹ کسی اور چیز کا کیا جائے، کم زیادہ مقدار یا کم مقدار میں چیز کو بیچا جائے اور سامنے والا قبول کرنے والا زیادہ مقدار میں قبول کرے، یا قیمت میں فرق ہو۔ بہرحال ان تمام چیزوں میں موافقت ضروری ہے، یہ عقد کی شرائط ہے۔ جہاں تک جو تیسری قسم تھی مکان عقد کی شرائط، وہ جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا، وہ یہی ہے اتحادی مجلس جس کو کہتے ہیں، کہ ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایجاب ایک مجلس میں ہو اور قبول کرنے والا قبول جو ہے وہ کسی اور مجلس میں کرے۔ اس کی بھی تفصیل ہم نے ایجاب و قبول کی شرائط میں تفصیل کے ساتھ یہ صورت پڑھی تھی۔ چوتھی اور آخری قسم شرائط انعقاد میں سے وہ ہے معقود علیہ، یعنی مبیع کی شرائط۔ جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے اس کے لیے بنیادی طور پر کتنی شرائط ضروری ہے تاکہ ان شرائط کی موجودگی میں معاملہ منعقد ہو جائے، تو علماء نے اس کے لیے 4 قسم کی شرائط ذکر کی ہے۔ پہلی شرط ہے کہ مبیع موجود ہو، یعنی جو چیز بیچ رہے ہیں آپ وہ وجود میں بھی آئی ہو۔ اگر ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کا وجود وہ ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئی کوئی چیز، تو اس کو آپ بیچیں گے تو وہ معاملہ باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے پھل ابھی تک نہیں آئے، اگلے موسم میں آئیں گے، اور میں وہ پھل ابھی سے کسی کو بیچ دوں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک موجود ہی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کہ مبیع یا دوسری شرط جو ہے مبیع مال اور متقوم ہو۔ مال اور متقوم دونوں کی تعریف ہم نے بھی پہلے پڑھی تھی اصطلاحات میں، یعنی کہ ایسی چیز ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہو اور جو حقیقت میں مال کی جس عرف میں اس کو مال سمجھا جاتا ہو، شراب نہ ہو، خنزیر نہ ہو، مردار نہ ہو، خون نہ ہو، نجاسات وغیرہ نہ ہو، تو یہ چیزیں مال بھی نہیں ہے، متقوم بھی نہیں ہے۔ تیسری شرط معقود علیہ یا مبیع کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسی ہی کسی کی مملوک ہو،
یعنی جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مباحات عامہ میں سے، مثال کے طور پر دریا کا پانی ہے، اب وہ کسی کی ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی تک، تو دریا کے اندر ہے ابھی تک، اور آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس پانی میں یہ پانی آپ کو بیچتا ہوں. ہاں وہاں سے پانی اٹھا کر اپنی ملکیت میں لے آئے تو ملکیت میں لے آنے کے بعد اس چیز کو بیچا جا سکتا ہے. چوتھی اور آخری شرط مبی کے لیے جو چیز خریدی یا بیچی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز مقدور التسلیم ہو. مقدور التسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اس چیز کو خریدار کے حوالے کرنے پر قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو. اگر فروخت کنندہ کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جس کو وہ آگے خریدار کے حوالے کرنے پر قدرت اور طاقت نہیں رکھتا تو یہ بے باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ ہے، ابھی تک بیچنے والے نے اس کو قبضے میں نہیں لایا، اس کو پکڑا نہیں اور اس کو بیچ رہا ہے تو وہ اس کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے. اسی طرح مچھلیاں ابھی تک پکڑی ہوئی نہیں ہے، دریا میں ہے، سمندر میں ہے، نہر میں ہے، اور اس کا پکڑنا آسانی سے ممکن بھی نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ ہیلہ اختیار کرنا پڑے تو اس کو بھی پکڑنے سے پہلے بیچنا یہ بے باطل ہے. تو یہ ہے چوتھی اور آخری بنیادی شرط شرائط انعقاد میں سے. تو شرائط انعقاد بنیادی طور پر 4 قسم کی شرائط ہے: عاقد کی شرائط، عقد کی شرائط، مکانی عقد کی شرائط اور معقود علیہ کی شرائط. تو یہ 4 اقسام کی شرائط، ان کا تعلق پہلی قسم شرائط انعقاد کے ساتھ ہے. یہ اگلے دوسری قسم کی جو شرائط اس کے بعد آئے گی شرائط صحت، شرائط نفاذ اور شرائط لزوم، اس کو ہم اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ.